السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا سیکھنا تمام چیزوں سے بہتر عمل ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بتحان کی طرف یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے؟ اس پر ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا ان کی قرات کرے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 سے بہتر ہے، اور 4 سے بہتر ہے۔ اسی طرح یہ تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے، یعنی آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ لہذا وہ دن انسان کی زندگی کا بہترین دن ہوتا ہے جس میں انسان قرآن مجید کو سیکھتا ہے، کیونکہ قرآن انسان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی برکات عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہمیں شفا اور رحمت نصیب ہو۔ سورت آل عمران۔ سورت آل عمران قرآن مجید کی طویل سورتوں میں سے ہے۔ سورت آل عمران کا پڑھنا بہت باعث فضیلت ہے، کامیابی کا باعث ہے۔ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت البقرہ اور آل عمران کو سیکھو، کیونکہ یہ دونوں روشن صورتیں اپنے پڑھنے والے پر قیامت کے دن بادلوں یا سائبانوں یا پرندوں کی 2 صف بند ٹولیوں کی صورت میں سایہ کریں گی، یعنی قیامت کے دن جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا، یہ صورتیں پڑھنے والے ان صورتوں کے سائے میں ہوں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اور 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو، سورت البقرہ اور سورت آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ 2 بادل ہوں، یا جیسا کہ 2 سائبان ہوں، یا جیسے 2 پر پھیلائے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی۔ تو سورت آل عمران کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی اور ان کے لیے فائدے کا باعث ہوں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی ہم میں سے سورت البقرہ اور سورت آل عمران کو پڑھ لیتا تو وہ ہمارے درمیان بہت عظمت والا ہو جاتا، یعنی اس کا ایک مقام ہوتا، ایک ویلیو ہوتی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ عظیم شمار کیا جاتا۔ آج بڑا مرتبہ اور مقام اس کو دیا جاتا ہے جس کے پاس دنیا کی دولت یا دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی ڈگری ہو، لیکن صحابہ کے نزدیک وہ شخص بڑے مرتبے والا ہو جاتا جو سورت آل عمران کو پڑھ لیتا۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، اس کی آیات کی تعداد 200 ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ سورت الانفال کے بعد نازل ہوئی۔ اس کا ایک اور نام الزہرا بھی ہے، اسی وجہ سے
البقرہ اور آل عمران دونوں کا نام الزہراوین بھی ہے، دو روشن صورتیں، چمکنے والی صورتیں. اور آل عمران اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آل عمران کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت بابرکت خاندان ہے. عمران حضرت مریم کے والد ہیں، اور مریم علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کا بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. سورت کا آغاز سورت البقرہ کی طرح حروف مقطعات سے ہوتا ہے. سورت البقرہ میں بنی اسرائیل سے خطاب تھا، یہاں پر نصارہ سے خطاب ہے. سورت البقرہ کا اختتام بھی دعا کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح آل عمران کا اختتام بھی دعا کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ دونوں صورتیں مل کے ایک پیئر بنتی ہیں، اور ان میں بہت سی مماثلتیں بھی پائی جاتی ہیں جو انشاءاللہ آگے آپ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ حقیقت میں اصل معبود جس کی عبادت ہونی چاہیے وہ اللہ ہی ہے، اور وہ الحی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. اور پھر وہ اس وقت بھی تھا جب کوئی اور چیز نہ تھی، وہ جب بھی ہوگا جب کچھ باقی نہ رہے گا. القیوم، وہ قائم رکھنے والا ہے، یعنی اسے اپنے وجود کے لیے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں، وہ تمام مخلوقات سے بے پرواہ ہے. یہ دونوں نام مل کر ایک بہترین کمبینیشن بناتے ہیں، اور ان کے ساتھ جب دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اے آسمانوں کو عدم سے وجود میں لانے والے، اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس کے اس نام سے پکارا کہ جب اس نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو وہ قبول فرما لیتا ہے، یعنی دعائیں قبول ہوتی ہیں. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر، جبکہ ایک بہت کٹھن مرحلہ تھا اسلامی تاریخ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تھے، اور انہی دو ناموں کے ساتھ دعا کر رہے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے اور اے قائم رکھنے والے، میں تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں. کیونکہ جب اللہ کی رحمت آ جاتی ہے تو کوئی غم نہیں رہتا، کوئی پریشانی نہیں رہتی. انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی پریشان کن معاملہ آ پڑتا تو انہی ناموں سے دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں. آج کل کے حالات کے مطابق بھی ہم سب کو کثرت کے ساتھ ان دو ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے.